کیا نام ہے؟ مستقیم شوکت. مستقیم شوکت شیخ. بشرا عرفان نہیں آئے؟ آ رہے آپ بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم صدر مجلس، علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری گفتگو کا موضوع ہے ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. میرے محترم بھائیوں، قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام، ہماری ہدایت، ہماری زندگی کا دستور اور ہماری کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنما کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. ذرا سوچئے، جس قرآن نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دنیا کا بہترین انسان بنایا، جس قرآن نے عرب کے بدو کو دنیا کا رہبر بنایا، جس قرآن نے جہالت کو علم میں، نفرت کو محبت میں اور ظلم کو عدل میں بدل دیا. آج ہم اسی قرآن سے اتنے دور ہو گئے ہیں، ہمارے الماریوں میں قرآن موجود ہے مگر ہماری زندگیوں میں قرآن کہاں. ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے لیکن کیا قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں؟ قرآن ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے مگر ہم جھوٹ بولتے ہیں. قرآن غیبت سے روکتا ہے مگر ہماری محفلیں غیبت سے بھری ہوئی ہے. قرآن والدین کے حکم کرنے کا عزت کرنے کا حکم دیتا ہے مگر بعض اولاد اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں. قرآن نماز کا حکم دیتا ہے مگر ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے. پر ہم عزت کہاں سے حاصل کریں؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ظلم اٹھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے ایمان نہیں بدلے گا. دفن ہو جائیں گے آیت بدلنے والے، کہ دفن ہو جائیں گے آیت بدلنے والے. کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا. میرے عزیزوں، ہماری کمزوری دولت کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، ہماری سب سے بڑی کمزوری قرآن سے دوری ہے. آج ہمارا بچہ موبائل پر گھنٹوں گزار سکتا ہے، سوشل میڈیا دیکھ سکتا ہے، لیکن قرآن کے لیے 10 منٹ نکالنا مشکل سمجھتا ہے. ہمیں قرآن کو صرف رمضان تک محدود نہیں کرنا، ہمیں قرآن کو صرف الماری کی زینت نہیں بنانا، ہمیں قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا ہے. روزانہ چند آیت پڑھے، اس کا ترجمہ سمجھے اور پھر خود سے پوچھے کہ آج میں نے قرآن کی کتنی باتیں اپنی زندگی میں اتاری. یاد رکھیے، قرآن پڑھنے سے زبان پاک ہوتی ہے، قرآن سمجھنے سے سوچ پاک ہوتی ہے اور قرآن پر عمل کرنے سے زندگی پاک ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہماری اولاد نیک ہو، ہمارے معاشرے میں امن ہو اور ہماری آخرت کامیاب ہو، تو ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا. آئیے آج عہد کریں، ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے اور قرآن پر عمل کریں گے اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن سے جوڑیں گے. کیونکہ تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئیں گے، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئیں گی اور اگر روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا. اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصاحف نمبر 40 مستقیم شوکت شیخ. اسی طرح مصاحف نمبر 41 تیار ہے، اسٹیج پر تشریف لائے شیخ کیف اختر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. محترم صدر مجلس، معزز علماء کرام، قابل احترام اساتذہ اور میرے نوجوان بھائیوں، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ صرف ایک موضوع نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا درد ہے، ہمارے گھروں کا غم ہے، ہمارے ماؤں کے آنسو ہے اور ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ہے. میرا موضوع ہے نشے کی تباہ کاری اور اسلام.
میرے عزیزوں، نشہ صرف ایک انسان کو نہیں مارتا، نشہ ایک گھر کی خوشیوں کو چھین لیتا ہے، ایک ماں کی نیند کو چھین لیتا ہے، ایک باپ کے سکون کو چھین لیتا ہے اور ایک نسل کے مستقبل کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک نوجوان جو کل تک اپنے والدین کی امید تھا، آج نشے کی وجہ سے گھر والوں کے لیے خوف بن چکا ہے۔ کل جن ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے تھی، آج انہیں ہاتھوں میں صرف نشے کا سامان ہوتا ہے۔ کل جن آنکھوں میں خواب تھے، آج انہیں آنکھوں میں صرف نشے کی طلب رہ جاتی ہے۔ ذرا سوچے، جس ماں نے اپنے بیٹے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے اسے اپنی نیند قربان کر دی، جس نے اس کے روشن مستقبل کے خواب دیکھے، جب وہی ماں اپنے بیٹے کو نشے میں برباد ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوں گی؟ شاید اسی درد کو شاعری میں یوں کہا جاتا ہے: ماں کی آنکھوں میں خوابوں کا جہاں ہوتا ہے، ماں کی آنکھوں میں خوابوں کا جہاں ہوتا ہے۔ جب بیٹا نشے میں ہو تو سب خاک روا ہوتا ہے۔ جس کو سینے سے لایا کر وہ جوان کرتی ہے، جس کو سینے سے لایا کر وہ جوان کرتی ہے، وہی بیٹا کبھی ماں کو پریشان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے نشے کو معمولی چیز نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت اور فال کی 3 ناپاک شیطانی کام ہے، لہٰذا ان سے بچے۔ یعنی اسلام ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ نشہ مت کرو، بلکہ کہتا ہے اس سے دور رہو، اس سے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ شیطان پہلے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، پھر گناہ کی عادت بنا لیتا ہے اور آخرکار انسان کو تباہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ آپ میرے نوجوان بھائیوں، آپ آج خاص طور پر میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر خواب ہے، آپ کے والدین آپ سے امیدیں وابستہ لگائے رکھے ہیں، تو پھر اپنی زندگی چند لمحوں کے نشے کے لیے کیوں برباد کر رہے ہو؟ کوئی دوست کہے ایک بار آزما کر دیکھ، تو یاد رکھنا ایک بار کا شوق زندگی بھر کا روک بن سکتا ہے۔ کوئی شخص تمہیں نشے کی طرف لے جائے وہ تمہارا دوست نہیں، سچا دوست جو تمہیں ناصیت تک لے جائے، جو تمہیں کتاب تک لے جائے، جو تمہیں کعبہ بھی تک لے جائے، نہ کہ قبر اور تباہی کی طرف۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے نوجوانوں کو صرف ڈانٹنے کی نہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو نوجوان نشے میں مبتلا ہو چکا ہے، اسے صرف برا کا چھوڑ نہ دے، اس کا ہاتھ پکڑے، اسے محبت دے، اسے نماز کی طرف بلائے، اسے اچھی لگی صحبت میں دے، اور اگر ضرورت ہو تو ماہر علاج اور بحالی کی مدد حاصل کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے جسے ہم بگڑا ہوا لڑکا کہہ رہے ہیں، کل وہی کسی دوسرے نوجوان کی زندگی بچانے والا انسان بن جائے۔ یاد رکھو، گر جانے والا انسان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر دوبارہ اٹھنے کا فیصلہ کر لے، اور اگر آپ نشے میں مبتلا ہیں تو آج ہی فیصلہ کر لے، بس اب اور نہیں۔ آج اپنے آپ سے کہے میں اپنے والے کی آنکھوں کا آنسو نہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی بنوں گا۔ میں اپنے رب کو ناراض کر کے چند لمحوں کی لذت نہیں چاہتا، میں اپنی جوانی برباد نہیں کروں گا۔ اور اگر آپ کا کوئی دوست نشے میں مبتلا ہے، اسے تنہا مت چھوڑے، اسے یہ احساس دلائے تو گناہ سے بڑا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے گناہ سے بڑی ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں چند اشعار عرض کرنا چاہوں گا: نہ بیچ اپنی جوانی کو چند لمحوں کے لیے، یہ عمر کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ جو آج نشے میں گم ہے اسے جگا دو یارو، جو آج نشے میں گم ہے اسے جگا دو یارو، یہ زندگی کسی کے لیے دوبارہ نہیں آتی۔ اور ماں کی دعا کو سہارا نہ توڑنا، ماں کی دعا کو سہارا نہ توڑنا، اپنے رب سے کبھی رشتہ نہ توڑنا۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی امانت ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی امانت ہے، اس امانت کو نشے میں برباد نہ کرنا۔ آئے آج عہد کرے، نہ خود نشہ کریں گے، نہ کسی کو نشے کی طرف جانے دیں گے، اور اپنے نوجوانوں کو تعلیم، مسجد، کھیل، مثبت سرگرمیوں سے جوڑیں گے، اور اپنے معاشرے کو نشے سے پاک بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نشے سے پاک بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک نوجوان بچتا ہے تو ایک گھر بچتا ہے، ایک گھر بچتا ہے تو ایک نسل بچتی ہے، اور ایک نسل بچتی ہے تو پورا معاشرہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے نشے سے محفوظ عطا فرمائے، نشے میں مبتلا افراد کو ہدایت اور صحت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصاحب نمبر 41 شیخ قیب اختر، اس کے بعد مصاحب نمبر 42 شہباز شفیق پٹیل اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم سامعین مدریس، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ الفاظ عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ صرف ایک موضوع نہیں ہے، بلکہ ہماری امت کے نوجوانوں کا درد بھرا ہے۔ میرا عنوان ہے: آگ کھلی اور امت کا شہزادہ بکھر گیا تھا۔ کبھی ایک وقت تھا جب امت کے نوجوان فجر کی اذان پر اٹھ آیا کرتے تھے، قرآن کو سینے سے لگا لیتے تھے، علم کے لیے رات رات جاگتے تھے، اور باطل کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مگر آج آگ کھلی تو ہاتھ میں قرآن نہیں بلکہ موبائل تھا، آگ کھلی تو مسجد کی طرف قدم نہیں تھا، سوشل میڈیا کی طرف انگلیاں چڑھ رہی تھی، آگ کھلی تو دل میں امت کا درد نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امت کا رہنما بکھر گیا تھا۔ دوستو، ایک نوجوانوں کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک ماں تھی جو ہر رات اپنے بیٹے کو یاد کرتی تھی۔ وہ بیٹے کو کبھی قرآن پڑھاتی تھی، مسجد جاتا تھا، اپنے والدین کی عزت کرتا تھا، پھر نشہ آیا، پھر نماز چھوٹی، پھر ایک ماں کی دعا چھوٹی، اور آخر کر وہ خود اپنوں سے چھوٹ گیا۔
ایک رات وہ نشے میں اپنے گھر آیا, ماں نے دروازہ کھولی, بیٹے کو دکھ سے دیکھ کر صرف اتنا ہی کہا, بیٹا میں نے تم کو دنیا کے لیے نہیں اللہ کے لیے پیدا کیا ہے, تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ نوجوان خاموش رہ گئے. ماں سجدے میں گر کر رونے لگی, یہ اللہ میرے بیٹے کو موت سے نہیں گناہوں کے راستے سے واپس لا لے. جس ماں نے اپنی نیند کی قربانی دے کے ہمیں پالا ہے, آج وہی ماں اپنے لیے رات کو روتی ہے. جس باپ نے اپنی جوانی ہماری جوانی لے لیا ہے. میں اتنا کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شہباز شکیل پٹیل. اس کے بعد مصاحب نمبر 43 ابوذر انیس شیخ تیار ہیں, اسٹیج پر تشریف لائیں. الہام علیمہ فاطمہ عظیم. علیمہ فاطمہ عظیم. محترم صدر محفل, معزز اساتذہ اکرام, قابل احترام منصفین اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کھڑی ہوئی ہوں وہ صرف ایک عنوان نہیں بلکہ ہماری پوری امت کے حال کا آئینہ ہے. عنوان ہے ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ذرا سوچئے, جس امت کے پاس قرآن ہو, جس امت کے پاس اللہ کی آخری کتاب ہو, جس امت کے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو, وہ امت آخر کیوں کمزور ہے, کیوں منتشر ہے, کیوں پریشان ہے؟ کیا قرآن میں کمی ہے؟ نہیں. کمی اگر ہے تو ہمارے تعلق میں ہے. ہم نے قرآن کو طاق پر تو رکھا مگر اسے زندگی سے نکال دیا. ہم قرآن کو چومتے ہیں مگر کیا قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارا؟ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر قرآن کو ہماری زندگی میں تلاوت ہوتا ہے؟ علامہ اقبال نے ہمارے اسی زوال کو بڑے درد کے ساتھ بیان کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے ایک وقت تھا جب مسلمان علم کے میدان میں پوری دنیا کے رہنما تھے. طب ہو یا ریاضی, فلکیات ہو یا فلسفہ, علم ہو یا تحقیق, مسلمانوں نے دنیا کو روشنی دکھائی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن صرف ایک کتاب نہیں تھا, قرآن ان کی زندگی تھا. لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے لیکن ہمارے کردار میں نہیں, قرآن ہمارے الماریوں میں ہے لیکن ہمارے اتحاد میں نہیں, قرآن ہمارے زبان پر ہے مگر ہماری زندگی میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی الی اقوام, بے شک یہ قرآن اسی راستے پر رہنما دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. تو سوال یہ ہے اگر ہمارے پاس روشنی موجود ہے تو ہم اندھیرے میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ جب ہمارے پاس راستہ موجود ہے تو ہم کیوں گمراہ ہیں؟ میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گی. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن, یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن, خاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جزاک اللہ خیر. شہباز شکیل پٹیل. کیا نام؟ ابوذر انیس شیخ. شہباز شکیل پٹیل نہیں ہے, ابسینٹ ہے. نبی جماعت کے تھے. مصاحب نمبر 43 ابوذر انیس شیخ. ان کے بعد مصاحب نمبر 44 مبین عظیم شیخ, اسٹیج پر تشریف لائیں. ابسینٹ ہے وہ مبین عظیم شیخ ابسینٹ. ان کے بعد مصاحب نمبر 45 سید ام کلثوم. مصاحبہ نمبر 45 سید ام کلثوم, اسٹیج پر تشریف لائیں. ابوذر شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
محترم صدر مجلس، قابل احترام اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا سوال لے کر کھڑا ہوں جس کا جواب شاید ہم سب جانتے ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ آخر ہماری امت کا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ کبھی وہی نوجوان تہجد کے لیے اٹھتا تھا، قرآن کی آیت اس کے دل کی طاقت تھی، اللہ کا خوف اس کے آنکھوں میں تھا اور امت کا درد اس کے سینوں میں تھا، لیکن آج منظر بدل گیا ہے۔ موبائل ہاتھ میں مگر قرآن نہیں، آنکھوں میں خواب ہے مگر آخرت کا خیال نہیں، دوست بہت ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں، اور پھر ایک دن آخولی اور امت کا شہزادہ بکھر چکا تھا۔ میرے بھائیوں، بربادی ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، کبھی بربادی خاموشی کے ساتھ آتی ہے۔ ایک نماز چھوٹی، پھر دوسری، پھر قرآن الماری میں بند ہوا، پھر بری صحبت ملی، پھر گناہ معمول ہوا اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ سے کتنی دور چلا گیا۔ ایک نوجوان تھا، بہت ذہین، بہت خوبصورت خواب رکھنے والا تھا۔ اس کے والد کہتے تھے میرا بیٹا ایک دن بڑا آدمی بنے گا، ماں کہتی تھی میرا بیٹا قرآن پڑھے گا، نیک بنے گا، میرا سہارا بنے گا، مگر اسے دوستوں نے کہا زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے انجوائے کرو۔ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، پہلی راتیں جاگنے لگا لیکن عبادت کے لیے نہیں۔ پہلی قرآن موبائل نے نماز چھین لی، پھر بری صحبت نے کردار چھین لیا، پھر نشے نے صحت چھین لی اور آخرکار گناہوں نے اس سے اس کا سکون چھین لیا۔ ایک دن وہ اپنے گھر واپس آیا، ماں نے دروازہ کھولا، ماں نے بیٹے کو دیکھا اور بس اتنا کہا بیٹا میں نے تمہیں بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آج تم میرے بیٹے نہیں، کوئی اجنبی لگ رہے ہو۔ دوستو، اس ایک جملے میں کتنے گھروں کا درد چھپا ہوا تھا۔ ہماری مائیں آج بھی دعا کر رہی ہے، ہمارے باپ آج بھی محنت کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں بدلتے؟ یاد رکھو، گناہ سے بڑا مسئلہ گناہ نہیں، گناہ پر شرمندگی ختم ہو جانا ہے۔ اگر آج تم اپنے گناہ پر افسوس کرتے ہو تو سمجھ لینا اللہ نے ابھی تمہیں چھوڑا نہیں۔ آج بھی قرآن اٹھایا جا سکتا ہے، آج بھی نماز شروع کی جا سکتی ہے، آج بھی بری صحبت چھوڑی جا سکتی ہے، آج بھی نشے کو نہ کہا جا سکتا ہے، اور آج بھی ماؤں کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی جا سکتی ہے، اور آج بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر کہا جا سکتا ہے اللہ میں تھک گیا، میں بھٹک گیا، اب میں تیرے در سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ یاد رکھو، تمہارا کردار بدلے گا تو تمہارا گھر بدلے گا، تمہارا گھر بدلے گا تو تمہارا معاشرہ بدلے گا، پھر دنیا کہیں گی دیکھو وہ شہزادہ واپس آ گیا، ابھی گمراہی میں بھٹک چکا تھا۔ میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتا ہوں، اٹھ کے تیرے ہاتھ میں امت کی امانت ہے، اٹھ کے تیرے ہاتھ میں امت کی امانت ہے، تیری بیداری میں ہی کل کی ضمانت ہے۔ شکریہ۔ سید ام کلثوم، مصاحب نمبر 45۔ مصاحب نمبر 47، ام ہانی شیخ کریم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ الحمدللہ الذی خلق البر والبحر والصلاة والسلام على صفوة رسوله وأفضل خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم، صدق اللہ العظیم۔ تیرا خلق خلق عظیم ہے، تیرا خلق خلق عظیم ہے، تیرا صبر صبر جمیل ہے، تیرے شکر کی نہیں انتہا، تیرے شکر کی نہیں انتہا، تیرے عزم سے ملے حوصلے، جسے دیکھ دشت و جبل ہلے، جسے دیکھ دشت و جبل ہلے، یہ ہوائے وقت بھی کہہ اٹھی، یہ ہوائے وقت بھی کہہ اٹھی، تو زمانے بھر کا امام ہے، تو زمانے بھر کا امام ہے۔ محترم صدر جلسہ، معزز سامعات اکرام اور ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں اور قرآن کے پاسبانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک اور پرنور محفل میں میری تقریر کا موضوع سخن ہے اسوہ حسنہ دور حاضر کی ضرورت۔ سامعین، آج کا دور ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور تو ضرور ہے، لیکن افسوس کہ آج انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ ہر طرف نفرت، ناانصافی اور بے چینی اور اخلاقی پستی کا
کا بول بالا ہے. آج انسان چاند پر پہنچ چکا ہے مگر زمین پر انسان بن کر رہنا بھول گیا ہے. ایسے اندھیرے دور میں اگر کوئی روشن چراغ ہے تو وہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. سامعین، جنہوں نے آ کر اس دنیا کو ایک ایسا نظام حیات دیا جس پر عمل کر کے دنیا سلامتی کا گہوارہ بن جاتی ہے، ایک ایسا گہوارہ جہاں گرتوں کو سہارا ملا، ڈوبتوں کو کنارہ ملا، تو رب کائنات کے قرآن مبین میں کہے ہوئے الفاظ ثبوت صداقت بن گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس میں حسنہ کیا؟ اس میں حسنہ وہ جو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا مژدہ سنا کر حسن سلوک انسانی کو معتبر کرتا ہے، وہ طائف کے میدانوں میں بھی پتھر کھا کر دعائیں دینے والا، وہ احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کر کر مسکرانے والا، وہ اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کرنے والا. تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملے گی جس کو گالیاں دی گئی ہو اس نے تحفہ پیش کیا ہو، جس کو خاردار راستے پر چلایا گیا ہو اس کے عوض پھول نچھاور کیے ہو، جس پر پتھر برسائے ہو اس کو گلدستہ پیش کیا ہو. اگر کوئی مثال اور نمونہ ملے گا تو وہ سرزمین حجاز کے باسی اور ارض بطحا میں گشت کرتے سالار قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملے گا. ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سر فراز ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. در حقیقت سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر جز انقلاب آخری اور آب حیات کا درجہ رکھتا ہے اور قیامت تک کے لیے انسانیت کی فوز و فلاح کا وہ معیار بھی ہے، اور اس میں کوئی زاویہ پروریت اور وحشت کا نظر نہیں آتا. آپ نے مٹی کے قطروں، مٹی کے ذروں، پانی کے قطروں، امٹتے بادلوں، چڑھتی گھٹاؤں، کڑکتی بجلیوں، زمین کی پستی اور بلندیوں میں خدا کے جلوے انسانوں کو دکھائے. دشمنوں کو اپنی دل فریب تعلیم سے اپنا جانثار بنا لیا. انسانوں میں سے حسب و نسب کے بت پاش پاش کیے، اونچ اور نیچ کے فرق کو نصف و نابود کر دیا. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی کمزوریاں نظر آتی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم پست سے پست ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اخلاقی گراوٹ بن گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اخلاق حسنہ بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی کوشش کریں. جناب صدر، دل تو نہیں چاہتا اس موضوع کا اختتام کروں، لیکن کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون کی طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی. ابتدا بھی وہی ہے، وہی ہے اختتام، ابتدا بھی وہی ہے، وہی ہے اختتام. میرے نبی پر ارب و درود اور خرب و سلام. وما توفیق الا باللہ. جزاک اللہ. مصاحب نمبر 47 ام ہانی شیخ کلیم. ام ہانی کے بعد شیخ عالیہ حجاز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر محفل، منصفین اکرام، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر آپ سب کے سامنے خیال اظہار کرنے جا رہی ہوں وہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ قرآن سے دور ہوتی ہماری زندگیوں کی ایک ایسی پکار ہے جو ہر سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے آئی ہے. جی ہاں، وہ موضوع ہے ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی کہ ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اپنی ہی نظروں میں بے وقار ہو کر. جس کتاب نے ہمیں دنیا کا امام بنایا،
جس کتاب نے ہمیں دنیا کا امام بنایا، ہم بھٹک گئے اسی سے دور ہو کر۔ محترم حاضرین، ذرا سوچئے، ہم وہ امتی ہیں جس کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ مگر افسوس، ہم نے قرآن کو پڑھنے کی کتاب تو سمجھا مگر بدلنے کی کتاب نہیں سمجھا۔ ہم نے قرآن کو الماری میں رکھا، غلاف میں رکھا، محفلوں میں رکھا، تقریبوں میں رکھا، مگر کیا ہم نے قرآن کو اپنے کردار میں رکھا؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا۔ قرآن گھر میں ہے مگر کردار میں کیوں نہیں؟ قرآن زبان پر ہے مگر معاملات میں کیوں نہیں؟ قرآن تلاوت میں ہے مگر ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں؟ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ سکون کہاں گیا، پھر کہتے ہیں ہماری عزت کہاں گئی، پھر پوچھتے ہیں کہ برکت کہاں گئی۔ اٹھو کہ ابھی وقت ہے قرآن سے جڑنے کا، اٹھو کہ ابھی وقت ہے قرآن سے جڑنے کا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر نور سے بھرنے کا۔ دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی اجالا ہوگا، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی اجالا ہوگا۔ قرآن کو تھامو گے تو ہر راستہ نرالا ہوگا۔ محترم سامعین، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک قرآن اس راستے کی طرف رہنما کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو پھر سوال یہ نہیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کے پاس ہے بھی یا نہیں۔ اور یاد رکھیے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے، صرف سمجھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہے، اور صرف عمل کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور ہم اور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر عزت نہیں مانگیں گے، ہم قرآن سے دور ہو کر کامیابی نہیں ڈھونڈیں گے، ہم قرآن کو اپنے زندگی میں اتاریں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے ہم وہ قوم ہیں جو دوبارہ قرآن سے جڑ کر سر بلند کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم نے جب چھوڑ دیا قرآن کا دامن تھامنا، ہم نے جب چھوڑ دیا قرآن کا دامن تھامنا، تبھی سیکھا زمانے سے یوں ٹھوکر کھانا، تبھی سیکھا زمانے سے یوں ٹھوکر کھانا۔ ابھی وقت ہے کہ لوٹ آئے اسی در پر، ابھی وقت ہے کہ لوٹ آئے اسی در پر، ورنہ تاریخ لکھیں گی ہم اور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انصاری بدیہا۔ انصاری بدیہا کے بعد مسامی نمبر 49 شیخ بشرا نعیم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر محفل، معزز منصفین، قابل احترام اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ کون سی کتاب ہے جسے ہم چومتے تو ہیں مگر پڑھتے نہیں، جسے پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور سمجھتے ہیں مگر زندگی میں اتارتے نہیں؟ وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ آج کا میرا موضوع محض ایک شعر نہیں بلکہ ہماری اجتماعی حالات کا آئینہ ہے۔ آج کا میرا موضوع ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس موضوع پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ذرا غور کیجئے، یہاں سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے یا نہیں، قرآن تو آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہماری زندگی میں بھی موجود ہے؟ کیا ہماری سوچ قرآن سے بنتی ہے؟ کیا ہمارے معاملات قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہماری زبان، ہمارا کردار، ہماری تجارت اور ہماری تعلیم، ہمارے معاشرت قرآن کی تعلیمات کا عکاس ہے؟ محترم حاضرین، قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں، یہ ہدایت، کردار اور زندگی کا منشورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ جب منزل واضح ہو، راستہ واضح ہو اور رہنما موجود ہو تو پھر
پھر بھٹکنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کی کتاب تو سمجھا مگر جینے کی کتاب نہ سمجھا. ہم نے قرآن کو جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر. کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ بشرا. شیخ بشرا نہیں. جی. اس کے بعد مصاحب نمبر 50 تیار ہے. شیخ التمش شیخ اکبر اسٹیج پر تشریف. جی بشرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری. پیچھے لگاؤ سے ادھر سامعین سے درخواست ہے کہ آپ تھوڑا خاطر جمع رکھیں. ماحول بہت اچھا ہے. اگر کوئی مقرر آپ کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو برائے کرم آپ خاموش رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس اہم اور فکر انگیز موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نشے کی تباہ کاریاں اور اسلام. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے مزین فرمایا، لیکن ان تمام نعمتوں میں عقل و شعور ایک عظیم نعمت ہے. یہی عقل انسان کو اچھے اور برے، صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہے، لیکن نشہ اسی عقل کو متاثر کر کے اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے. نشہ صرف ایک فرد کی تباہی کا نام نہیں بلکہ ایک گھر کی خوشیاں، ایک خاندان کا سکون اور ایک پورے معاشرے کا امن برباد کر دینے والی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نشے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. محترم حاضرین، نشہ انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے، کردار کو متاثر کرتا ہے اور اس کو مقصد زندگی سے دور کر دیتا ہے. ایک نشے کا عادی شخص اپنے کردار، عزت، روزگار اور مستقبل تک کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نشہ وقتی لذت کا دھوکہ ہے مگر اس کے نتائج زندگی بھر کی تباہی بن سکتے ہیں. خاص طور پر یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. اگر ہمارے نوجوان قوم کے مستقبل کے بجائے نشے کی طرف مائل ہو جائے تو قوم کا مستقبل متاثر ہو سکتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہر نشہ اور نشیلی چیز خمر ہے اور حرام بھی. اسلام ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دیتا ہے، اپنے ذہن و جسم کی حفاظت کرنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی توفیق دیتا ہے. محترم حاضرین، نشے سے بچنے کا بہترین راستہ ہے کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں، اپنے وقت کو مفید کاموں میں صرف کریں، کھیل اور تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیں، اپنے والدین اور اساتذہ سے اپنے مسائل بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر سے اپنا تعلق مضبوط کریں. ہمیں ایسے دوستوں اور ماحول سے بچنا چاہیے جو ہمیں نشے کی طرف لے جائے یا کسی بھی بری عادت کی طرف لے جائے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نشہ انسان سے زندگی کی خوشیاں چھین لیتا ہے اور جبکہ تعلیم، محنت اور اچھا کردار انسان کی زندگی سنوار دیتا ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ نشے کا شکار ہونے والا ہر شخص صرف ایک مجرم نہیں بلکہ بعض اوقات یہ ہماری بے حسی کا نتیجہ ہوتا ہے. کتنے نوجوان غلط صحبت میں پڑتے ہیں، کتنے تنہائی سے شکست کھاتے ہیں اور کتنے ذہنی دباؤ کی وجہ سے نشے کا سہارا لیتے ہیں اور کتنے صرف دوستوں کے اصرار پر اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں. اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو صرف ڈانٹنا نہیں چاہیے بلکہ ان کے دلوں تک پہنچنا ہوگا، ان کا دوست بننا ہوگا. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، اسلام نے پاکیزہ زندگی کا دیا ہے پیغام، اسلام نے پاکیزہ زندگی کا دیا ہے پیغام، نشے سے بچو، یہی ہے دین حق کا احترام. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایک صحت مند، باکردار اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ التمش شیخ اکبر. ان کے بعد مصاحب نمبر 51 سید
कुलसूम स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे असातिज़ा इकराम, मेरे मेहमान निज़ाम और मेरे अजीज़ साथी, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी का मौका मिला है वो है हम हुए तारीख़ कुरान होकर। कुरान करीम दो जहाँ की जानिब से अता करदा हुआ अज़ीम हदिया है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर हस्बे मौका 23 बरस को नाजिल फरमाया, जो अल्लाह की वहदानियत का एक बेहतरीन सबूत है, जो कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, जो हलाल व हराम के दरमियान इम्तियाज़ करने का एक वास्ता और आला है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि यह मुक़द्दस किताब जिंदा जावेज़ और रहनुमा है, जिंदा जावेज़ और रहनुमा है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख अल्तमश शेख अकबर मुसाहिब नंबर 50 ये हो गए। उनके बाद सैयद उम्मे कुलसूम, उम्मे कुलसूम के बाद मुसाहिब नंबर 52 अस्मा शेख शकीब, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामीन और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस अहम मौजू पर इज़हार ख़याल करने का मौका मिला है वो है नशे की तबाहकारी और इस्लाम। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले एक शेर कहना चाहूँगी। किताब हाथ में ले कलम को अपना साथी बना, किताब हाथ में ले कलम को अपना साथी बना, नशे को छोड़कर रोशन मुस्तकबिल की राह बना। नशा एक ऐसी खतरनाक लानत है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान और माशरे को तबाह कर देती है। इंसान जब नशे का आदी बन जाता है तो सबसे पहले इसकी अक्ल और समझने की सलाहियत मुतासिर होती है और फिर आहिस्ता इसकी सेहत, इज्जत, दौलत, तालीम, रोज़गार और रिश्ते सब कुछ बर्बाद होने लगते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हमारे माशरे में शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, नशा आवर गोलियाँ और कई मुख्तलिफ किस्म के मंशियात नौजवानों को अपनी तरफ खींच रही है। बाज़ लोग दोस्तों के दबाव में आकर या सिर्फ शौक के तौर पर नशा शुरू करते हैं, लेकिन बाद में यही शौक एक खतरनाक आदत बन जाता है। इस्लाम ने नशे को सख्ती से मना किया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ए ईमान वालों, बेशक शराब, जुआ, बुत और पानसेगी नापाक और शैतानी काम है, बस इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। इस आयत से हमें ये मालूम होता है कि नशा इंसान को फलाह और कामयाबी से दूर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नशियावर चीज़ों के बारे में सख्त तंबीह फरमाई है। इसलिए एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह हर उस चीज़ से बचे जो इसके जिस्म और अक्ल को नुकसान पहुँचाए। नशे के नुकसानात सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं रहते, बल्कि नशे करने वाला शख्स घर वालों के साथ बदसलूकी कर सकता है, अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता, अपनी कमाई ज़ाया कर देता है और कभी कभी तो जराइम का रास्ता भी इख्तियार कर लेता है। मेरे नौजवानों भाइयों और बहनों, आप कौम का मुस्तकबिल है, अपने आप को नशे से महफूज रखें, बुरे दोस्तों की सोहबत से बचे और ऐसे दोस्त बनाए जो आपको तालीम, इबादत, खेल और अच्छे कामों की तरफ ले जाए। अगर आपका कोई दोस्त या अजीज नशे की आदत में मुब्तला हो तो इसे हिकायत की नज़र से ना देखे, बल्कि मोहब्बत से समझाए, इसका हौसला बढ़ाए और ज़रूरत पड़ने पर माहिरीन से मदद लेने की तरगीब दे। आइए आज हम सब मिलकर अहद करें, ना खुद नशा करेंगे, ना किसी को नशे की तरफ जाने देंगे और अपनी सेहत की हिफाजत करेंगे, अपने माशरे को शराब की लानत से महफूज करने में अपना किरदार अदा करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को हर किस्म के नशे से महफूज फरमा, हमारे घरों में सुकून अता फरमा, हमें नेक सोहबत अता फरमा और हमें अपनी पसंदीदा ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन।
میں ایک شعر پر اپنی تقریر اختتام کرتی ہوں. نہ نشے کی طرف دیکھو نہ اس کو کبھی اپناؤ, نہ نشے کی طرف دیکھو نہ اس کو کبھی اپناؤ, یہ زندگی خدا کی نعمت ہے, اسے یوں نہ گواؤ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسابقہ نمبر 53 شفا شیخ علی. مسابقہ نمبر 54 جنت پروین. ان کے بعد 55 طہورہ نورین. طہورہ نورین نے اسٹیج پہ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما بہ یعظون. محترم صدر انجمن، حکم صاحبان اور سامعین کرم، آج کے اس مسابقے میں میری تقریر کا موضوع ہے ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑا تو دنیا میں کیا رہ گیا؟ قرآن کو چھوڑا تو دنیا میں کیا رہ گیا؟ انسان تو رہ گیا مگر مسلمان کہاں رہ گیا؟ آج اگر ہمیں ہمارے گرد و پیش پر نظر ڈالے، فلسطین کو دیکھے، عراق، یمن، سیریا کو دیکھے تو ہر طرف کہیں جنگ کا درد ہے، کہیں بھوک کا، کہیں اپنے کو ہونے کا، کہیں بے گھر ہونے کا. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے ذلیل اور خوار ہے؟ ذلت کی بستیاں ہمارا محتاج بن گئی ہے. کیا وجہ ہے یہ؟ اگر ہمیں اس سوال کا جواب جانا ہے تو ہمیں اپنے ماضی میں جانا ہوگا، ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا ہوگا. وہ اونٹوں کے چرواہے تھے، بیگانے تھے، گمراہ تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تو تاریخ بدل گئی. وہ قوموں کے رہنما بن گئے، وہ تاریخ کے روشن نام بن گئے کیونکہ ان کے پاس قرآن تھا. سامعین، کیا آپ کو پتہ ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تو تلاوت سننے فرشتے آیا کرتے تھے؟ کیا آپ کو پتہ ہے مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی جس بک کا نام تھا The 100. اس کتاب میں سب سے پہلا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا کیونکہ آپ کی مکمل زندگی قرآن کے مطابق تھی. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، حیدر بکر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت و روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج کا مسلمان کن چیزوں میں عزت ڈھونڈ رہا ہے؟ سوشل میڈیا، مال، پراپرٹی، اسٹیٹس کے ذریعے. اصل عزت اس میں نہیں، قرآن کی تعلیمات میں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. اس میں موجود احکام پر عمل کر کے، اللہ کا تقوی اختیار کر کے، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے کر اور گھروں میں اس کی تعلیمات عام کر کے. اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی یہی قرآن ہماری سفارش کرے گا. سامعین، ایک چیز پر غور کریے، قرآن ہماری سفارش کیوں کرے گا جبکہ ہم نے اسے صرف اپنے ثواب کے لیے پڑھا اور صرف رمضان میں پڑھا؟ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، زندگی بدلنے کے لیے ہے. قرآن کی پہلی وحی کیا تھی؟ وہ تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام پہ جس نے پیدا کیا. جس امت کی پہلی بخاری پڑھو سے شروع ہو، آج اس کا حال کیا ہے؟ ہم آج ہمارے موبائل کے نئے اپڈیٹس کو، نئے چیزوں کو سیکھنے میں لگے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اتنی کوشش کی؟ کیا ہم سوشل میڈیا کے ہر ایک ٹرینڈ سے واقف ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ سامعین، ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، اگر ایک طرف ہماری ساری خواہشیں رکھی ہو اور ایک طرف قرآن کی ایک آیت، اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہوں گے؟ اگر اللہ اسی وقت آج ہی ہمیں یہ سوال پوچھ لے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب اپنی زندگی میں دیا. ایک طرف دولت، عیش و آرام کی زندگی اور ماں کی محبت تھی، اور دوسری طرف اسلام. انہوں نے اسلام کو چنا. دنیا چھوٹ گئی مطلب، لیکن ایمان نہیں چھوڑا. قرآن کی ایک آیت کو دیکھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کا مطلب بے شک اس کتاب میں کوئی شک نہیں.
آج دوستوں ہمیں یہ کہہ کے خاموش نہیں ہونا ہے کہ ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، بلکہ ہمیں آج یہ کہہ کر اسٹارٹ کرنا ہے کہ ہم پھر بلند ہوں گے قرآن سے جڑ کر۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں تو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھ کر نہیں، اپنے سمجھ کر دیکھو، زندگی میں اس کی تعلیمات کو اتار کر دیکھو۔ قرآن سے جو جڑ جائے وہ کبھی خوار نہیں ہوتا، قرآن سے روشن دل کبھی بیکار نہیں ہوتا، کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ مصاحب نمبر 55 طہورہ نورین، ان کے بعد مصاحب نمبر 56 جاوید تنبوری شبانہ، نام کا پورا ہے سبحانہ جاوید۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم صادر انجمن، حکم صاحبان اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مسابقے میں میرے تقریر کا موضوع ہے ہم غور میں تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو ہم انسانوں پر نازل فرمایا تو اس سے پہلے قرآن کریم کو پہاڑوں پر اتارنے کا ذکر کیا۔ وہاں یہ بات بیان کی اگر قرآن کریم پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جب جنوں پر ہوا تو وہ ایمان لے آئے۔ تو ہم مسلمان جن کے پاس قرآن کریم ہوتے ہوئے بھی عزت کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ آپ دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ جاننے ملے گا کہ ہر جگہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے دوری ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کسی مزدور کو کسی علاقے کا امیر مقرر بنا دیا جائے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ نہیں نا۔ میں آپ کو عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاتی ہوں۔ آپ کو مکہ کا امیر مقرر بنا دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن کی تعلیم تھی، جبکہ آپ تو ایک آزاد کیے ہوئے غلام تھے، ہے نا؟ تو یہی میں کہہ رہی ہوں، جزدان میں رکھا ہوا قرآن فریاد کر رہا ہے کہ میں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں۔ جزدان ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو بسایا جاتا ہوں۔ وہ قرآن جو نور ہدایت ہے، جس میں عالم پر حکمرانی کے راز پوشیدہ ہے، جس کی تلاوت پتھر دل کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ یہ کتاب ہمت ہے جو بدترین معاشرے کو خوشحال معاشرہ بنا دیتی ہے، جس میں شہد کی طرح علاوت و دنیا بھر کا سکون ہے۔ قرآن یہ مقدس کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر رہتی دنیا تک مشعل راہ بنی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنے جامع اور معنی بنایا ہے کہ ایمانیت، عبادات، معاملات، سماجیات اور معاشیات کے اصول قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ہاں، اس کی تفصیلات حدیث نبوی میں بھی موجود ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا تعلق اس کتاب سے روز بے روز منقطع ہوتے جا رہا ہے۔ یہ کتاب ہمارے مسجدوں اور گھروں کے جزدانوں میں قید ہو کے رہ گئی ہے۔ نہ تلاوت ہے، نہ تدبیر ہے، اور نہ ہی اس کے احکام پر عمل۔ آخری میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں قرآن کو اپنے ہاتھ میں نہیں، اپنے دل میں سمانا ہے، اپنے زبان سے نہیں، اپنے کردار سے پڑھنا ہے، کیونکہ آخر ہمیں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ مصاحب نمبر 56 سبحانہ جاوید تنبوری، ان کے بعد مصاحب نمبر 57 تیار ہے، مسیرہ خان عرفان اسٹیج پر تشریف ہے، مائک دوسری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، اساتذہ کرام،
قابل احترام ججز اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے کھڑی ہوں جو صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کے مستقبل کا سوال ہے۔ موضوع ہے نشے کی تباہ کاری اور اسلام۔ ذرا سوچئے، جو انسان کبھی اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا تھا، جو کبھی اپنے خاندان کی امید تھا، جو کبھی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہی انسان جب نشے کی گرفت میں آ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنی صحت، اپنا سکون، اپنا کردار، اپنے رشتہ دار اور آخرکار اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو کھو دیتا ہے۔ نشہ صرف ایک چیز کا نام نہیں، نشہ ایک ایسی زنجیر ہے جو انسان کی عقل کو جکڑ لیتی ہے۔ محترم حاضرین، نشہ ابتدا میں انسان کو وقتی خوشی یا سکون کا دھوکہ دے دیتا ہے، لیکن انجام میں بے سکونی، بیماری، پریشانی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں نشے کی وجہ سے محبت کی جگہ نفرت نے لے لی، اعتماد کی جگہ شک نے لے لی اور خوشیوں کی جگہ آنسوؤں نے لے لی۔ نشہ کرنے والا شخص صرف خود کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کے اثرات اس کے والدین، بہن، بھائیوں، دوستوں اور پورے معاشرے تک پہنچتے ہیں۔ محترم سامعین، اسلام نے انسان کو عزت دی ہے، عقل دی ہے، جسم دیا ہے اور زندگی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ اسی لیے اسلام چاہتا ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اس کی عقل اور شعور کو نقصان پہنچائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پاسے کی 3 ناپاکی شیطانی کام ہے، بس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس میں رہے، اپنے فیصلے عقل سے کرے اور اپنے رب کو یاد رکھے اور اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ گزارے۔ محترم حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نشاور چیزوں سے سختی سے منع فرمایا۔ جب اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی سی باقی رکھ لیتے ہیں، یا یہ نہیں کہا کہ پہلے پرانی بوتلیں ختم کر لیتے ہیں، بلکہ حکم الہی پہنچا اور فوراً عمل شروع ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے گھروں میں موجود شراب کے برتن الٹ دیے گئے، یہاں تک کہ گلیوں میں نہریں بہنے لگی۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان۔ حکم اللہ کا ہو تو سوال نہیں، بہانہ نہیں، صرف اطاعت۔ اور آج کی یہ امتیں جو حلال و حرام کے درمیان فرق کو بھی نہیں پہچانتے۔ میرے عزیز دوستو، آج نوجوان نسل کے سامنے سب سے بڑا چیلنج صرف نشہ نہیں بلکہ نشے کی طرف لے جانے والی صحبت، تجسس اور غلط راستے بھی ہے۔ اکثر برائی صرف ایک جملے سے شروع ہوتی ہے، ایک بار آزما لوں، لیکن یاد رکھیے جو چیز انسان کو اپنا غلام بنا سکتی ہے اسے آزمانا بہادری نہیں، اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی صحبت کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ایک لمحے کی غلطی پورے زندگی کا سکون چھین سکتی ہے۔ اگر کوئی دوست آپ کو برائی کی طرف بلائے تو آپ کا دوست نہیں، آپ کے مستقبل کا دشمن ہے، اور اگر کوئی دوست آپ کو نیکی، محنت، تعلیم کی طرف بلائے تو ایسے دوست کو سنبھال کر رکھیے۔ محترم سامعین، یہ نشے کی جنگ صرف حکومت یا پولیس کی ذمہ داری نہیں، یہ جنگ گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ والدین اپنے اولاد کو وقت دے، اساتذہ اپنے طلبہ کی رہنمائی کرے اور نوجوان کو چاہیے کہ اپنے مستقبل کی حفاظت کا عہد کرے۔ ہمیں ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے جہاں نوجوان کے ہاتھ میں نشہ نہیں کتاب ہو، جہاں آنکھوں میں نشے کی آلودگی نہیں، مستقبل کے خواب ہو، جہاں زبان پر برائی نہیں، اللہ کا ذکر ہو، اور جہاں زندگی برباد کرنے کی بجائے زندگی سنوارنے کا جذبہ ہو۔ آخر میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی، اپنی زندگی کو سستا مت سمجھو۔ تمہارے خواب قیمتی ہے، تمہارے والدین کی امیدیں قیمتی ہے، تمہارا مستقبل قیمتی ہے۔ اب نشے کو نہیں کہنا برائی نہیں، کمزوری نہیں، بلکہ اپنے مستقبل کے لیے ایک مضبوط فیصلہ ہے۔ آخر میں صرف اس عہد کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی، نشے کی زنجیروں کو توڑ دیں گے، اندھیروں کے رخ کو موڑ دیں گے، نہ برباد ہونے دیں گے اپنی جوانی، علم و ایمان سے لکھیں گے نئی کہانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہمارے نوجوان کو مضبوط اور کامیاب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ مسیرہ خان عرفان، اس کے بعد مسالم نگر 58 شیخ زینب سلیم اسٹیج پر تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میری ہم دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسیرہ خان جماعت نہوم الہدیٰ اردو گرلز ہائی اسکول کی طالبہ ہوں۔ آج میرا تقریر کا عنوان اسلام میں خواتین کا کردار ہے۔
حدیث مبارکہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ترجمہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بھی عزت اور مقام دیا گیا ہے۔ میں بات کروں کہ اسلام میں خواتین کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو ہمارے سامنے مختلف پہلو حاضر ہوں گے۔ اسلام کی شہزادیوں نے اسلام کی عزت اور اس کی بقا کے لیے اتنی ہی کوششیں کی ہے جتنی کہ مردوں نے کی ہے۔ وہ ایک تاجرہ کی حیثیت سے، علم و فراز کی خاصیت سے، صبر و شکر میں اور یہاں تک کہ مختلف جنگوں میں بھی مردوں کے برابر شریک رہی ہے۔ محترم حاضرین، جیسے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھی، جب حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئی تو حضرت ام عمارہ پہلے لوگوں کو پانی پلانے کا کام کیا، پھر جب مسلمان منتشر ہو گئے اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے لگے تو حضرت ام عمارہ بھی جنگ کے میدان میں تلوار لے کر اتر پڑی۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے ایک عورت کا کردار، یہ ہوتا ہے خواتین کا کردار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اس کے اندر فرمایا، میں نے دائیں دیکھا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، میں نے بائیں دیکھا تو ام عمارہ کو دیکھا، میں نے سامنے دیکھا تو بھی ام عمارہ کو دیکھا اور میں نے پیچھے دیکھا تو بھی ام عمارہ کو دیکھا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ اسلام کی فکر تھی، انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایک عورت ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگوں میں شریک رہی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام لوگوں کے لیے کھانا بنایا اور ان کے پانی کا انتظام کیا۔ اسی طرح حضرت رفیدہ الاسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کی پہلی نرس تھی۔ حضرت رفیدہ الاسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریضوں کے علاج کی ماہر تھی۔ انہوں نے جنگ کے احد کے کچھ دوری پر اپنے ٹینک قائم کیے اور زخمی لوگوں کی مرہم پٹی کی۔ محترم حاضرین، خواتین نے صرف جنگوں میں ہی شریک نہیں ہوئی بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا تو انہوں نے اپنی پوری مال جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دی، پورے دین اسلام کے نام کر دیا اور اپنی جائیداد کو وقف کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ ہی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کا ساتھ دیا اور ہر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ محترم حاضرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیوی نہیں تھی بلکہ وہ دین علم کا عظیم سرچشمہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ سب صحابہ اکرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کا علم سیکھتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامن بھی عورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خود درج کیا ہے۔ محترم حاضرین، یہ ہوتا ہے خواتین کا کردار۔ اگر معاشرے میں ایک مرد پڑھتا ہے تو صرف ایک ہی مرد پڑھتا ہے اور اگر ایک عورت پڑھتی ہو تو اپنے پورے نسلوں کو بڑھاتی ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ عورت کو کمزور سمجھنا بڑی بھول ہے، عورت کو کمزور سمجھنا بڑی بھول ہے، اس کے کردار میں عظمت کا پھول ہے، وہ چاہے تو نسلوں کو سنوار دے، اپنے کردار سے زمانے کو وہ نکھار دے۔ جزاک اللہ۔ شیخ زینب سلیم الدین، ان کے بعد سائن نمبر 59 تیار رہے، عفا نوین شہنواز خان۔ One night, just one night, and centuries of civilization were reduced to ash. 330 BC, Persepolis, a treasury of knowledge, a monument to human achievement, stood magnificent. Its conqueror stood before it, cup in hand. His name was Alexander. History calls him the Great.
But I wonder, great at what? In a rage of drunken madness, he ordered the city burned, entire libraries, centuries of Persian science, literature, philosophy, all gone because of one cup. The cruelest part, the city belonged to him. He destroyed his own. This is what intoxication does. It turns a man into a weapon of his own destruction. Now, let me tell you about something infinitely more precious than Persepolis. Every day we pray, Bismillahir Rahmanir Rahim. Before Allah is our judge, He is our mercy. Prophet sallallahu alaihi wasallam told us, Allah has divided His mercy into 100 parts. He kept 99 with Himself and released just one into our world. Every mother who ever loved her child, every heart that ever forgave, this is all just 1%. And yet, a person who drowns himself in intoxication, who trades the prayer mat for a bottle, he is walking away from all of it. Like a man walking away from fire on a freezing night, not realizing how cold the darkness becomes. We speak about nashe ki tabahkariyan in broken homes and careers. But the real destruction is the one that is not visible. It's spiritual. Allah calls intoxicants rijs, filth, not just forbidden, but filth. Because shaitan doesn't need a sword, it just needs a bottle. Bottle नहीं, अब तो बटन ही काफ़ी है. सुनते हैं ना, बटन प्लेयर. He clouds the mind, salah is missed. He weakens the will, tawbah is delayed. He numbs the heart. Allah's mercy feels distant. This is the greatest tabahi of all. We speak about nashe ki tabahkariyan in families, but those are only the visible signs. Allah calls intoxicants. Allah has said that rich is the work of shaitan. The poet saw it too. मेरे को क्या है कि वो साखी को भी रुस्वा कर दे, मेरे को क्या है कि वो साखी को भी रुस्वा कर दे, आदमी को भी बना दे वो परेशान साखी. The wine does not thus destroy the drinker, it shames even the one who pours it. This is how deep the destruction runs. So, let us ask this question. Are we walking towards Allah's mercy, or slowly, step by step, walking away from it? Because nashe ki tabahkariyan are not just broken families and ruined careers. Those are only the signs that we can see. The signs that we cannot see, we cannot hear, is the silent, slow loss of Allah's infinite mercy. So, are we going to burn what took a lifetime to build for something that only lasts a night? Think about it. Jazakallah. मुसाइब नंबर 58 शेख ज़ैनब सलीमुद्दीन उनका होगा. उनके बाद इफ़ा महवी शाहनवाज खान. इनके बाद मुसाइब नंबर 60 महरीन फातिमा शाकिर खान स्टेज पर है. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ये गफलत की नींद सोए तो ज़माना बदल गया, ये गफलत की नींद सोए तो ज़माना बदल गया, आँख खुली तो मिल्लत का शिराज़ा बिखर गया. मोहतरम सदर मजलिस, मुअज़्ज़िज़ उस्ताद इकराम और मेरी अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज मैं जिस उन्वान पर अपने ख्यालात का इज़हार करने जा रही हूँ वो सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि हमारी इज्तिमाई
محترم حاضرین، کبھی یہی ملت ایک جسم کی مانند تھی، ایک مسلمان کے دکھ کو دوسرے مسلمان کا دکھ سمجھا جاتا تھا، ایک کی خوشی سب کی خوشی ہوتی تھی، دل الگ الگ تھے مگر مقصد ایک تھا، زبانیں مختلف تھی مگر ایمان ایک تھا، قبلے مختلف تھے مگر ایمان ایک تھا۔ اور پھر وقت بدلا، ہم نے علم کو چھوڑ کر جہالت کو گلے لگا دیا، اتحاد کو چھوڑ کر اختلاف کو اپنا لیا، اور ہم نے عمل کو چھوڑ کر دعاؤں پر اکتفا کیا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے، دشمن ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر مضبوط ہوتا گیا۔ پھر ایک دن آنکھ کھلی مگر بہت دیر ہو چکی تھی، ہم نے دیکھا جن ہاتھوں میں کبھی علم، کردار، اتحاد کی طاقت ہوتی تھی، آج وہ ہاتھ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، جن دلوں میں کبھی اخوت تھی وہاں نفرت کے بیج اگ چکے ہیں، جن نوجوانوں سے ملت مستقبل کی امید تھی وہ وقت کی قدر سے غافل ہو چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، قومیں اچانک تباہ نہیں ہوتے، پہلے ان کے خیالات کمزور ہوتے ہیں، پھر کردار کمزور ہوتا ہے، اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، آخری کار قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا کہ ہماری ناکامی کی وجہ صرف حالت ہے یا ہماری پسماندگی کی وجہ دوسروں کی سازشیں تو نہیں، یا کہیں نہ کہیں ہم خود ہماری ذمہ داریوں سے غافل تو نہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ماضی پر فخر کرنے سے مستقبل روشن نہیں ہوتا، ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے علم، کردار، محنت، دیانت اور اتحاد کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہوگا۔ خصوصاً نوجوانوں، آپ کسی قوم کا صرف مستقبل نہیں ہوتے، آپ اس قوم کا حال بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ علم حاصل کریں گے تو ملت مضبوط ہوں گی، اگر آپ کردار بنائیں گے تو ملت مضبوط ہوں گی، اگر آپ نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دیں گے تو ملت مضبوط ہوں گی، اگر آپ فرقوں، زبانوں، علاقوں، معمولی اختلافات سے اوپر اٹھ کر انسانیت اور اخوت کو ترجیح دیں گے تو ملت مضبوط ہوں گی۔ یاد رکھیے، بکھری ہوئی اینٹیں صرف اینٹیں ہوتی ہیں، جب وہ ایک مقصد کے تحت جڑ جائے تو ایک مضبوط عمارت بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک فرد اکیلا کمزور ہو سکتا ہے مگر متحد افراد مل کر ایک مضبوط قوم بن سکتی ہے۔ آج ضرورت دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنے کی ہے۔ ہمیں اپنے اندر علم پیدا کرے، کردار پیدا کرے، برداشت پیدا کرے اور ایک دوسرے کا احترام پیدا کرے، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل میں اتحاد و اخوت پیدا کرے۔ بلکہ ہمیں یہ افسوس نہیں کرنا کہ آنکھ کھلی اور ملت کا شیرازہ بکھر گیا، بلکہ ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دیں گے، ہم اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اور ہم جہالت کے اندھیروں کے مقابلے میں علم کی شمع جلائیں گے، اور ہم مایوسی کے بجائے امید پیدا کریں گے، اور ہم اپنے کردار سے ثابت کریں گے کہ یہ ملت آج بھی زندہ ہے۔ پھر دنیا کہیں گی کہ جس ملت کے بارے میں کہا گیا ہے وہی ملت دوبارہ اپنے عزم، علم، کردار اور اتحاد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب آخری میں بس اتنا کہوں گی کہ تم عزم کرو تو وقت بدل جائے گا، تم عزم کرو تو وقت بدل جائے گا، ہر خواب حقیقت میں ڈھل جائے گا۔ تم متحد ہو جاؤ اگر اے نوجوانوں، تم متحد ہو جاؤ اگر اے نوجوانوں، تو ملت کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سنبھل جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ مہرین فاطمہ شاکر خان، ان کے بعد مساہم نمبر 62 ثنا ریاض شیخ، اس کے شکر تشریف لائے۔ سارا ریاض۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے رشتے جوڑ اے نوجوان
ملت, قرآن سے رشتے جوڑ اے نوجوان ملت, یہی ہے تیری قوت, یہی ہے تیری عزت. محترم صدر جلسہ, مہمان خصوصی, معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں یہاں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑی ہوں جسے الفاظوں میں بیان کرتے ہوئے روح کانپ اٹھتی ہے اور دل خون کے آنسو روتا ہے. آج میں یہاں کوئی رسمی تقریر نہیں بلکہ اپنی اور آپ کی بربادی کا نوحہ پڑھنے آئی ہوں, جس کا عنوان ہے اور ہم قور ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے. محترم سامعین, آج امت مسلمہ جس ذلت کی انتہا گہرائیوں میں گر چکی ہے اسے دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے. آج فلسطین, شام اور دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. ہماری ماؤں بہنوں کی چادریں محفوظ نہیں, ہمارے بچے بلک رہے ہیں اور دنیا کی 2 ارب آبادی رکھنے والی امت بے بس اور لاچار تماشائی بنی ہوئی ہے. ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے, ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے, دنیا میں ہوئے ذلت کا سامان ہو گئے. قرآن سے جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا, قرآن سے جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا, ہم رہ گئے بس نام کے مسلمان ہو گئے. محترم سامعین, آخر کیوں ہم اتنے ذلیل و خوار ہو گئے؟ جواب کسی دشمن کے پاس نہیں, جواب اس اللہ کی کتاب میں ہے جس سے ہم نے غداری کی ہے. حاکم الامت علامہ اقبال نے اسی سوال پر ماتم کرتے ہوئے کہا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے, اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے. قرآن کا مقام اور صحابہ کی عظمت. محترم سامعین, جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں تھی بلکہ یہ انسان کو بدلنے کا ایک اختلاف تھا. اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ترجمہ, یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. کسی نے اس پر کیا خوب کہا ہے, اے نوجوان قرآن کو اپنا شاعر کرے, اے نوجوان قرآن کو اپنا شاعر کرے, اس نور ہدایت سے دل اپنا باہر کرے. دنیا کی قیادت کا اگر خواب ہے تجھے, دنیا کی قیادت کا اگر خواب ہے تجھے, تو قرآن کو پڑھ سمجھ عمل بار بار کر. ہماری غداری اور احادیث کی گواہی. محترم سامعین, لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ہمارے رب کی سب سے بڑی نعمت کے ساتھ غداری کی ہے. آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے لیکن اس پر دھول جمی ہوئی ہے. ہم نے قرآن کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دی. شادیوں میں دلہن کے سر پر سایہ کرنے کے لیے رکھ دیا یا صرف مردوں کو بخشنے کے لیے تلاوت کر لی. آج ہم نے قرآن کے حکم کو پیروں تلے روند دیا ہے. ہمارے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہماری اس حالت کی پیش گواہی فرما دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو عروج و بلندی عطا فرماتا ہے اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. محترم سامعین, آج ہم وہی ذلیل قوم بن چکے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا, سود کو اپنایا, جھوٹ کو اپنایا, فحاشی کو گلے لگایا اور غیروں کے ثقافت کے غلام بن گئے. اب وقت ہے جاگنے کا, فریاد توبہ کا. محترم سامعین, کب تک ہم غیروں کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ کب تک ہماری معصوم بچوں کی لاشیں اٹھتی رہیں گی؟ خدا کی قسم, جب تک ہم اس کتاب کی طرف واپس نہیں پلٹتے ہماری حالت نہیں بدل سکتی. کہتے ہیں جب قرآن زندگی میں اتر جاتا ہے تو انسان بدلتا ہے, انسان بدلتا ہے تو گھر بدلتا ہے, اور گھر بدلتا ہے تو معاشرہ بدلتا ہے, اور معاشرہ بدلتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے. محترم سامعین, آج ہمیں اسی تاریخ کو بدلنا ہے. اسی لیے آئیے آج اس محفل میں رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے, اپنے گھروں میں قرآن کے نور کو واپس لائے. صرف تلاوت ہی نہیں, اس کے ایک ایک حکم پر مر مٹنے کا عہد کرے. اپنی اولاد کو ڈاکٹر, انجینئر ضرور بنائے لیکن سب سے پہلے انہیں قرآن کا سپاہی بنا دے.
ہے، خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے آسیان میں ہے، خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے آسیان میں ہے، کچھ بھی ہے الہی ہم تو تیرے قرآن میں ہے۔ محترم سامعین، اگر آج ہم نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ دن دور نہیں جب دنیا کی امامت پھر مسلمانوں کے قدم چومیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے کہ سرٹیفکیٹس آف پارٹیسپیشن جو ہے آپ کو ایک یہاں جو راؤنڈ ہے اس کے اختتام پہ ملے گا۔ جیسا دوسرے لوگوں نے آپ کی تقریر سنی تو ان کی بھی آپ سنیے نا، ہر کوئی آئے گا سرٹیفکیٹ مانگے گا، جینوئن ریزن ہے کسی کو آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے تو ان کے دے سکتے ہیں ایسا، لیکن باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ اب دوسروں کی تقریر پہ آپ غور سے سنیں۔ کیا نام ہے آپ کو؟ سارا سارا ریا شیخ۔ سارا ریاض شیخ۔ ہاں۔ اس کے بعد سمرا نقشبندی اسٹیج پر تشریف لائے۔ سمرا نقشبندی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آنکھ کھلی اور ملت کا شیرازہ بکھر گیا۔ دوستو، کبھی کبھی انسان کو حقیقت کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو حالات بدل چکے ہوتے ہیں، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اور وہ قوم جسے متحد ہونا چاہیے تھا انتشار کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان متحد رہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا تو دنیا والوں نے اس کی عظمت کا اعتراف کیا، لیکن جب ہم نے اختلاف کو دشمنی بنا لی، ذات، زبان، علاقے اور مسلک کے نام پر ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے تو ہماری طاقت بھی کمزور ہوتی گئی۔ علامہ اقبال نے اتحاد کی اہمیت کو یوں بیان کیا: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی کمزوریوں کو پہچانیں اور ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اختلاف رائے برا نہیں، لیکن اختلاف کو نفرت میں بدل دینا خطرناک ہے۔ ہماری پہچان صرف ہماری ذات، زبان یا علاقہ نہیں بلکہ ہماری اصل طاقت اتحاد، علم، کردار اور باہمی محبت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو، ہمارا مستقبل ذہنشی ہو تو ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہوگا، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، وقت کی قدر کرنی ہوگی اور ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا۔ ہمیں صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ ملت کا شیرازہ بکھر گیا، بلکہ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے اس بکھرے ہوئے شیرازے کو ہم دوبارہ جوڑیں گے۔ آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ نفرت نہیں، محبت پھیلائیں گے، فرق نہیں، اتحاد پیدا کریں گے، مایوسی نہیں، امید پیدا کریں گے، اور صرف اپنے ماضی پر فخر نہیں کریں گے بلکہ علم سے ایک روشن مستقبل تعمیر کریں گے۔ آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں، آنکھ کھلی ہے تو اب جاگتے رہنا ہوگا، آنکھ کھلی ہے تو اب جاگتے رہنا ہوگا، ملت کے بکھرے ہوئے شیرازے کو پھر سے جوڑنا ہوگا، اتحاد کو اپنی طاقت، علم کو اپنا ہتھیار اور اچھے کردار کو اپنی پہچان بنانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد، محبت اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انصاری مدیحہ ان کے بعد تیار ہے، اسٹیج پر تشریف لائے۔ محترم صدر محفل، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے اسوہ حسنہ، دور حاضر کی ضرورت۔ دوستوں، انسانیت نے ترقی کی بلندیوں کو چھو لیا ہے، علم کے نئے دروازے کھل رہے ہیں اور دنیا سمٹ کر ایک بستی بن گئی ہے۔
انسان چند لمحوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنے پیغام پہنچا دیتا ہے، لیکن ایک سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے، کیا انسان ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق میں بھی ترقی کر رہا ہے؟ آج ہمارے پاس معلومات بہت ہے، لیکن حکمت کم ہوتی جا رہی ہے، رابطے بہت ہیں، لیکن دلوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، زبان پر محبت کے الفاظ ہیں مگر رویوں میں سختی نظر آتی ہے۔ ایسے دور میں جس روشنی کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے سیرت النبی کی روشنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ وَحَسَنَةٌ، یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، اسوہ حسنہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کا مطلب کمزور کو دبانا نہیں بلکہ قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دینا ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ بزرگوں کی عزت کرو، بچوں سے محبت کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو اور پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سچائی، امانت، صبر، انصاف اور رحمت کا ایک روشن نمونہ تھی۔ آج ہماری اس نوجوان نسل کو جن مسائل کا سامنا ہے، غلط صحبت، بے مقصد مشغلے، دوسروں کی نقل، نفرت اور بے صبری، ان سب کے دوران سیرت النبی ہمیں سیدھا اور روشن راستہ دکھاتی ہے۔ دوستو، اسوہ حسنہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اصل اسوہ حسنہ تو یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب کوئی ہم سے جھوٹ بولنے کو کہے اور ہم سچ کا انتخاب کریں، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ جب ہم کمزور کا مذاق بنانے کے بجائے اس کی مدد کریں، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اور جب ہم غصے میں اپنی زبان کو روک لیں، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ جب ہم دنیا کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ راہ مشکل ہو تو سیرت کا سہارا لے لو، راہ مشکل ہو تو سیرت کا سہارا لے لو، اپنے کردار کو آپ کا اشارہ دے دو، دور چاہے بدلے اصول نہ بدلنے دینا، دور چاہے بدلے اصول نہ بدلنے دینا، دل کو قرآن اور عمل کو ستارہ دے دو۔ حضرات، دور بدلتا رہے گا، زمانہ بدلتا رہے گا، رسمیں اور رواج بدلتے رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کبھی پرانے نہیں ہوگے۔ ہمیں اس جدید دور میں ضرور جینا ہے، لیکن اپنے نبی کے اصولوں کے ساتھ، کیونکہ علم ہمیں ترقی دے سکتا ہے، مال ہمیں آسانی دے سکتا ہے، لیکن اچھے اخلاق ہی ہمیں بہترین انسان بنا سکتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، دور حاضر کی ہر پریشانی کا جواب شاید کسی نئی ٹیکنالوجی میں نہ ہو، لیکن انسان کے کردار کی اصلاح کا راستہ آج بھی اسوہ حسنہ میں ضرور ملتا ہے۔ شکریہ۔ باوزیر حریبہ شیخ، باوزیر حریبہ، اس کے بعد ذیشا عرفان خان اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ یہ دو مسائل بس آخر ہیں، اس کے بعد آخر یہ دونوں ہی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، معزز سامعین حضرات، جج حضرات اور تمام طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میں اس موضوع کی شروعات ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔
کہ دل میں اب وہ قرآن کی تڑپ باقی نہیں رہی، کہ دل میں اب وہ قرآن کی تڑپ باقی رہی نہیں، عمل کی راہ میں جذبوں کی تڑپ باقی نہیں رہی، ہوئے ہیں خواہ زمانے میں اسی کے خاطر، ہوئے ہیں خواہ زمانے میں اسی کے خاطر، کہ دل میں اب وہ کلام کی تڑپ باقی نہیں رہی۔ محترم حاضرین، یہ عنوان کوئی عام عنوان نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کے عروج و زوال کی سچی داستان ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرتے رہے، کائنات کی کوئی بھی طاقت انہیں ہرا نہیں سکی، وہ دنیا کے امام رہبر بنے۔ لیکن آج افسوس، ہم نے صرف قرآن کو تاحوں میں سجانے، غلافے میں بند کرنے اور صرف اپنے مطلب کے لیے پڑھنے کی چیز بنا لیا۔ تب سے زوال ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ آج ہم دنیا میں اسی لیے خوار اور پریشان ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کی زندہ تاریخ بننا چھوڑ دیا۔ محترم حاضرین، جب ہم تاریخ اسلام کے سنہرے دور کو دیکھتے ہیں تو ہمارے صحابہ اکرام کی زندگیاں قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی مجسم قرآن تھا۔ انہوں نے دنیا کو وہ نظام دیا جس نے انسانیت کو غلامی سے نکالا۔ لیکن آج ہمارے پاس قرآن مجید جیسی عظیم کتاب موجود ہے، مگر ہمارے عمل میں نہ سچائی ہے، نہ انصاف ہے اور نہ ہی حیا ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس کے پیغام کو اپنے دلوں میں نہیں اتارتے۔ اسی درد کو بیان کرتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا ہے، غفلت کی سواری سے ہو جائے اب تو بیدار، غفلت کی سواری سے ہو جائے اب تو بیدار، قرآن کے ورق میں چھپا ہے تیرا سچا بخار، بدل کر دکھا اپنی زندگی کی تاریخ کو، بدل کر دکھا اپنی زندگی کی تاریخ کو، کلام حق سے ہی ملے گا دل کو قرار۔ محترم حضرات، اگر ہم چاہیں تو اسلام میں امت مسلمہ کی خواری اور ذلت ختم ہو جائیں گی، مگر ہمیں خواب غفلت سے جاگنا ہوگا، ہمیں دوبارہ قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں اپنے اسکول، کالج، گھر، کاروبار میں قرآن کے اصولوں کو اپنے اندر نافذ کرنا ہوگا۔ جب ایک مسلمان جھوٹ، فریب اور دنیا کی لالچ کو چھوڑ کر قرآن کا سچا سپاہی بنتا ہے، وہ جہاں سے بھی گزرتا ہے کامیابی کی ایک نئی تاریخ لکھتا ہے، وہ جہاں سے بھی گزرتا ہے کامیابی کی ایک نئی تاریخ لکھتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ سچا عہد کریں کہ ہم قرآن مجید کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہم اپنی خواری کو عظمت میں بدلیں گے اور خود کو ایک ایسا مجسمہ بنائیں گے کہ دنیا ہمیں دیکھ کر کہے کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ آخر میں اس اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے یہ دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس نے قرآن کو سینے میں بسانا سیکھا، جس نے قرآن کو سینے میں بسانا سیکھا، اس نے دنیا ہی میں تقدیر کو بدلنا سیکھا۔ کامیابی کا عروج ہے قرآن ایسا، کامیابی کا عروج ہے قرآن ایسا، اس قرآن سے ہی ہم نے ابھرنا سیکھا۔ ہر زباں پر ہو تلاوت حلاوت اس کی، ہر زباں پر ہو تلاوت حلاوت اس کی، دل کو بخشیں گی صدا چین ہدایت اس کی۔ کامیاب اس نے کیا دونوں جہاں میں سب کو، کامیاب اس نے کیا دونوں جہاں میں سب کو، رحمت رب زمانے میں حکومت اس کی۔ خدا حافظ۔ آخری مسائل ہے کیا نام؟ ذیشان۔ ذیشان۔ صدر محترم، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ اور ہماری اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے عزیز ساتھیوں،
ایک وہ دور تھا جب مسلمان دنیا کے امام اور رہنما تھے، وہ جس طرف سے گزرتے تھے علم اور ترقی کی راہیں کھل جاتی تھی، ان کی عزت، غیرت اور طاقت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا اور حکومت چلانا سب قرآن کے مطابق تھا۔ انہوں نے قرآن کو صرف الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں رکھا تھا بلکہ اسے اپنے دلوں اور اپنی زندگیوں میں اتارا تھا۔ معزز حاضرین، آج کا دور دیکھیے، آج ہم ہر جگہ جگہ پریشان ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، وسائل ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ عزت اور سکون نہیں ہے۔ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو صرف ثواب کمانے کی کتاب بنا دیا، ہم نے اسے صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھا، ہم نے اس کی آیات کو تعویذ بنا کر دیوار پر تو لٹکایا لیکن اس کے احکامات کو اپنے عمل میں شامل نہیں کیا۔ قرآن چیخ چیخ کر ہمیں پکارتا ہے کہ سچ بولو، انصاف کرو، یتیموں کا حق نہ مارو اور آپس میں متحد ہو جاؤ، لیکن ہم نے قرآن کی ہدایت سے منہ موڑ لیا، اس لیے اللہ نے بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ میں آخری شعر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ نویں دسویں کا یہ جو گروپ تھا اس میں 67 پارٹیسپینٹس نے حصہ لیا۔ اگر 9th 10th کے کوئی بچے اگر ہوں گے جس نے تقریر نہیں کیا تو وہ اپنا نام یہاں بتائے۔ بہرحال سب نے تقریر کی ہے، نتیجہ 2 منٹ میں یہاں تیار ہوگا انشاءاللہ، 5 منٹ میں۔ تو جب تک میں آپ کو کچھ باتیں آج کے اس مسابقے کے تعلق سے بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم کسی بھی تقریری مقابلے میں جاتے ہیں، کمپٹیشن میں جاتے ہیں، تو بہت تیاری کر کے جاتے ہیں، برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، اپنے والدین سے پوچھتے ہیں، اساتذہ سے پوچھتے ہیں، مکتب کے امام سے، مدرس سے، مسجد کے امام سے، بہت تیاری کرتے ہیں لوگ۔ لیکن تیاری کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر ایک کو ایک ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت اچھی تقریر کی لیکن باوجود اس کے نمبر نہیں آیا۔ یہاں پہ 67 جو بچے ہیں اس میں سے 5 بچے شارٹ لسٹ کرنے کے تھے۔ تو میں نے اپنی طرف سے ججز حضرات کو گزارش کی کہ کل کا جو فائنل راؤنڈ ہے اس میں آپ 10 بچوں کو بلائیے یہاں سے۔ ہم نے سینئر کالج سے 7 بچے بلائے اور پرائمری سیکشن سے 6 بچے بلائے، ایسے 13 اور 10 23 بچوں کا کل مقابلہ یہاں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب کمپٹیشن بہت ہیوی ہوتا ہے، جب کلوز کمپٹیشن ہوتا ہے تو ججز حضرات کیا کرتے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی غور کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کا ایک عنوان تھا کہ وہ خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، میں نے یہ سنا کہ بہت سارے لوگ آ کر خوار کہہ رہے ہیں اور کسی نے معزز بھی کہا ہے۔ تو ہم پہلے عنوان کو سمجھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جب ہم ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں تو ہمارا وائس ماڈولیشن اوپر ہونا چاہیے اور اپنی پستی کا اظہار کر رہے ہیں تو آواز ہمارے نیچے جانی چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک تقریر میں کسی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب جب ہم میل صحابہ کا نام لے رہے ہیں تو وہاں پہ ہم عنہ کہیں گے، اور جب ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، روانی میں آدمی بولتا ہے، لیکن ججز ان ساری چیزوں کو کل غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، دوسرا عنوان یہ ہے کہ نشے کی تباہ کاریاں اور اسلام۔ تو نشے کی تباہ کاریاں کے اندر لوگ جو ہے، تکبر بھی ایک نشہ ہے، بہت ساری چیزوں کو لاتے ہیں۔ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ منشیات جو ہے اس سے منسلک یہ عنوان ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسوہ حسنہ اور دور حاضر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے آدرش نمونہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو دور حاضر کو اس کو کنیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس عنوان پہ بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور صرف اوصاف حسنہ کا ذکر کرتے جا رہے 5 منٹ تک، اور دور حاضر سے اس کو کنیکٹ نہیں کرتے تو شاید اس کا خامیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ سب چند چیزیں میرے ذہن میں آئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کے تقریر کا جو انالیسس ہے
وہ 4 خطوط پہ کیا گیا. آپ کا وائس ماڈولیشن، آپ کا مواد جو تھا، کنٹینٹ، لینگویج. اگر مان لیجیے لینگویج کے اندر وہ تعلیم کو فروغ دے رہے ایسا کسی نے کہا، فروغ، تو تلفظ اچھے کلیئر ہونا چاہیے کہ سب چیزیں میٹر کریں گی. وہاں جو میں تینوں جگہ آج گھوما یہاں پر، تو جو بچے سلیکٹ کیے گئے وہ بہت قابل تعریف ہے، اور ان سے آپ کا مقابلہ ہونے والا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سر فہرست رہے، آپ فرسٹ پرائز حاصل کریں، تو یہ ساری چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے. میں ہمارے آج کے حکم حضرات جو ہے ان سے بھی کچھ پوائنٹس لوں گا، ان کو بھی گزارش کروں گا کہ اس پہ کمنٹ کریں. وہ رزلٹ ڈکلیئر کریں گے، اس کے بعد سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن سب کو ملے گا، وہ جاتے جاتے لے کر جائے. اور ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا نمبر آئے، وہ شارٹ لسٹ ہو، لیکن کسی کو پیچھے رکنا پڑے گا. لیکن باوجود اس کے اگر آپ شارٹ لسٹ نہیں ہوئے، تب بھی کل کے فائنل راؤنڈ کو سننے کے لیے آپ ضرور تشریف آئیے، کیونکہ آدمی جب سنتا ہے تبھی سنورتا ہے. ایک مقرر کی یہ نشانی ہے، جو اچھا سنتا ہے وہ اچھا بولتا ہے. بہرحال آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ کل ضرور تشریف آئیے، جاتے جاتے سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن لے کر جائیے. جزاک اللہ. مولانا مرشد ندوی صاحب سے گزارش ہے کہ اعلان جو سلیکٹڈ بچے ہیں اس میں کوئی سیکوینس نہیں ہے، 1 to 10 یا 10 to 1 کچھ نہیں ہے. ان کے پاس جو نام انرول تھے اس اعتبار سے سلیکٹڈ بچوں کا انہوں نے انتخاب کیا ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلا نام جس کا کال کریں گے وہ فرسٹ ہے یا وہ لاسٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. سلیکشن راؤنڈ میں 1 2 3 یہ پوزیشن ہم کبھی ڈسکلوز نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، ٹیچر حضرات اور سرپرست حضرات، سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ صبح سے لے کے اس وقت تک، ابھی 3:45 یا 4 کچھ بج رہے ہوں گے، ابھی تک یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یقیناً اس کا اجر آپ کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا. آپ نے آج کا جو دن ہے وہ آج کا دن کما لیا ہے، باقی کے دن کا اللہ مالک ہے. لیکن کل اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے تو ہم اس دن کو اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ دن ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو کچھ یہاں پر پہلے ایک شعر عرض کر دوں ان طلباء و طالبات کے لیے جن کا نمبر یہاں پر نہیں آیا ہے، کیونکہ یہاں پر آنا ہی وہ کام آ چکے ہیں، یہاں پر پڑھ چکے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں. کیونکہ یہاں پر کھڑے رہ کر کچھ بات اپنی پیش کرنا بہت جسے ہم عام زبان میں کرتے ہیں جگر گردے کا کام ہے، اور یہاں پر آ کر تھر تھری محسوس ہوتی ہے، سبقت لسانی ہوتی ہے اور الفاظ ادا نہیں ہوتے زبان سے. آپ کامیاب طلباء و طالبات ہیں، آپ یہاں پر آئے اور آپ کے اسکول کی نیابت کی طرف سے آئے، آپ کا کوارٹر فائنل اسکول میں ہو گیا اور یہاں پر آ گئے، آپ کامیاب ہو گئے اور آپ کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے. ان طلباء کے لیے ایک شعر عرض ہے کہ جن کا نمبر نہیں آیا ہے. ہم راہ محبت میں کچھ ایسے چلے ہیں، ہم راہ محبت میں کچھ ایسے چلے ہیں، چلنے سے گرے گر کے اٹھے اٹھ کے چلے ہیں. ہم راہ محبت میں کچھ ایسے چلے ہیں، چلنے سے گرے گر کے اٹھے اٹھ کے چلے ہیں. کیا آنکھ دکھائیں گی ہمیں گردش دوراں، ہم وہ ہے جو فولاد کے سانچے میں ڈھلے ہیں. اور ہر دور کے صفاق ذلیلوں سے لڑے ہیں، ہر دور کے صفاق ذلیلوں سے لڑے ہیں. جگنو ہیں مگر ہم تیرے سورج سے بڑے ہیں، جگنو ہیں مگر ہم تیرے سورج سے بڑے ہیں. کسی ٹیلے نے ہمیں بلندی نہیں بخشی، کسی ٹیلے نے ہمیں بلندی نہیں بخشی. زخمی ہیں مگر اپنے ہی پیروں پہ کھڑے ہیں. جزاک اللہ. کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں آپ کی. تو کچھ بچے آئے یہاں پر کتاب بہت سی باتیں پڑھی، تو تھوڑا سا افسوس یہ ہوا کہ کچھ طلباء و طالبات نے ہمارے وقت جو ہوتا تھا تیاری جو ہوتی تھی وہ کتابیں چھان کر کی جاتی تھی، اور اب چیٹ GPT جیمینائی اور بہت سی چیزیں چھان بین کر تقاریر تیار کی جا رہی ہے، لیکن وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. آپ نے کی ہے، بہت مبارکباد ہے، آپ نے کی ہے تیاری ڈھونڈ کر کی ہے، خیر جو ہے، لیکن اس میں اصل ہوتی ہے، نقل ہوتا ہے. بہت سے طلباء و طالبات نے ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور اس میں کچھ اپنے طرف سے مصرع جڑا دیا جو کہ بالکل فن شاعری کے خلاف ہے. یہ شعر جو ہے ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یہ مشہور شعر علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ہے.
اور ان کے شعر میں تضمین کرنا، اپنے طرف سے کچھ جوڑنا تھوڑا ہمارے ادب کے خلاف ہے۔ کچھ بچے آئے یہاں پر، ایک طالب علم آیا اور کہا کہ آنکھیں کھلی اور ملت کا شہزادہ بکھر گیا۔ تو شہزادے کو بکھر گیا، اور یقیناً میں نے سوچا کہ یہاں پہ آج ملت کا شہزادہ بکھر ہی گیا ہے، کیونکہ شہزادوں سے زیادہ ہماری شہزادیوں نے یہاں پر حصہ لیا ہے۔ تو شہزادیاں قابل مبارکباد ہے، اور شہزادہ جو ہے وہ ملت کا بکھر چکا ہے۔ اور کچھ بچوں نے کہا کہ اسوائے حسنہ زیادہ اس کو طویل کر دیا۔ اور جب آپ یہاں پر تقریر پیش کر رہے ہیں تو آپ کو تقریر پیش کرنے سے پہلے اور تقریر پیش کرنے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس شعر سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں یا شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سب کو پتہ ہے آپ شروع کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں، اس کو ایڈ نہ کریں تو بہتر ہے میرے حساب سے۔ اور اسی طرح کچھ بچے آئے یہاں پر، انہوں نے دیکھ کر تقریر کی، تو دیکھ کر تقریر کی، انہوں سمجھے ہوں گے کہ 1.5 منٹ میں گھنٹی بج گئی یا 2 منٹ میں گھنٹی بج گئی، تو وہ دیکھنا بالکل نامناسب ہے۔ یہ تقریری مسابقہ، اس کو بغیر دیکھے یہاں پر پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح بہت بچے آئے اور مائک کے بالکل ایسا سامنے آ کے تقریر کرنا شروع کر دی۔ اب میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو بالکل مائک بھی یہاں پر آ کر سیٹ کرنا ہے۔ یہ بھی ایک فن ہے مائک کو سیٹ کرنے کا، آپ کی آواز بالکل پہنچانی ہے۔ کچھ بچے آئے اور بالکل سپر فاسٹ ایکسپریس کی طرح فر 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 پوری تقریر تراویح کی طرح پڑھ لی اور یہاں سے سبکدوش ہو کر چلی گئے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بات آپ کی سمجھانے کے لیے آنا چاہیے۔ ایکسپلیشن، چہرے کا حرکات و سکنات کے نمرات تھے آپ کو، تو بالکل اسپیڈ میں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی اور بالکل سلو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہر طرف اشارہ دے کر ہر طرف کے طرف حرکات و سکنات کے نمبر یہاں پر جانچے گئے۔ اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اور زیادہ آپ کے سامنے حائل ہو۔ کل آپ کا فائنل مسابقہ ہوگا اور فائنل مسابقے کے لیے کچھ نمبرات ہم نے یہاں پر نکالے ہیں، وہ نوٹ فرما لیں۔ اور کل آپ آ رہے ہیں تو آپ کے ٹیچر کو بھی ساتھ میں لے کر آ سکتے ہیں، آپ کے سرپرست کو بھی ساتھ لے کر آ سکتے ہیں۔ اور کل اتنا وقت انشاءاللہ آپ کو نہیں لگے گا، انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے میں ہمارا یہ جلسہ ختم ہو جائے گا۔ کل 10 بجے یہاں پر آپ کو سیمینار ہال آنا ہے۔ ایک نام ہے یہاں پر ادینہ مہک، ان کا فائنل میں سلیکشن ہوا ہے۔ انگلش تقریر کی تھی یہ طالبہ نے۔ ادینہ مہک، کھڑے ہو جائیں۔ ان کے بعد جویریہ فاطمہ شیخ، جویریہ فاطمہ موجود ہے؟ کھڑے ہو جاؤ بیٹا۔ جویریہ فاطمہ ہے تو یہاں پر آگے تشریف لائیں۔ اس کے بعد ماریہ اظہر الدین، آنکھ کھلی اور ملت کا شیرازہ بکھر گیا، یہ تقریر کا عنوان تھا ان کی۔ جاوید تمبولی، سہانہ جاوید تمبولی، شروع سے وہی آ رہا ہے مسئلہ، سہانہ جاوید تمبولی، ٹھیک ہے۔ ماریہ محمد حلیم خان، ماریہ محمد حلیم خان۔ اس کے بعد عفیفہ احمد منیب الدین، ماشاء اللہ۔ شیخ مریم بن عبد الماجد، شیخ مریم بنت عبد الماجد۔ اسی طرح ام امارہ ادریس انصاری، اور اسی طرح اس کے بعد مومن انشرا مریم، مومن انشرا مریم، اور اسی طرح زنیرہ صدف عابد قریشی، زنیرہ صدف عابد قریشی۔ کتنے موجود ہیں؟ کھڑے ہو جائیے جن کا نمبر آیا سلیکشن میں، 1 2 جی بچے کل 10 بجے آئیے آپ، اور تیاری کے ساتھ آ جائیے۔ یس سہانہ جاوید تمبولی۔ ابھی میں تیزی سے نام پڑھتا ہوں، آپ یہاں سے مولانا مرشد الدین یا تو سرٹیفکیشن مریم